ایک دن یوسف علیہ السلام نے صبح اٹھتے ہی اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی پر اتر آئیں۔ بیٹے، تم اپنے دادا اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوگے۔ اللہ تمہیں علم و حکمت اور بہت سی نعمتیں عطا کرے گا اور تمہارا مستقبل بہت روشن ہوگا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کی اولاد میں سے تھے، ایک دن ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہمارے مقابلے میں یوسف کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی توہین کا باعث ہے کیونکہ بہرحال ہم بڑے ہیں۔ انہوں نے منصوبہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو اپنے باپ کی آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے کسی دور دراز جگہ پر چھوڑ آتے ہیں۔ اس طرح ابا جان اس کی غیر موجودگی میں ہمیں اہمیت دینے لگیں گے۔ یہ طے کرنے کے بعد وہ حضرت یعقوب کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور اسے ہمارے ساتھ آنے جانے سے روکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یوسف کو کچھ کہا ہے؟ ہم تو ہمیشہ سے اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل ہم نے سیر کا پروگرام بنایا ہے، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں کہ وہ بھی ذرا گھوم آئے، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ انہوں نے اپنے والد سے اتنی ضد کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے لیے مان گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، بیٹو، یوسف ابھی بچہ ہے، وہ بھی کھیل کود میں تمہارے برابر کا نہیں ہے، اور جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنی کھیل میں ایسے مصروف ہو جاؤ کہ اسے اکیلا چھوڑ دو، اور خدا نہ کرے کہ اسے کوئی نقصان پہنچے۔ بیٹے ایک دوسرے کو دیکھ کر کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولے، کیا ابا جان آپ نے ہمیں اتنا ناپختہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے جائے تو ہم کس کام کے؟ اس طرح انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو منا لیا اور یوسف کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک بیابان جنگل میں آئے جہاں نہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور نہ کوئی اور دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتروائی اور انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا تاکہ کوئی بھی قافلہ جو وہاں سے گزرے اسے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اس اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ تھا اور اس کا ذکر کرتے رہے، البتہ باپ کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے۔ ان کے دل سے بار بار یہی آواز آتی تھی کہ یوسف، گھبراؤ مت، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ تمہارے یہی بھائی جنہوں نے آج ظلم کا مظاہرہ کیا ہے، ایک دن شدید بدحالی کا شکار ہوں گے اور تمہارے دروازے پر آئیں گے۔ اس وقت یہ اپنی جہالت اور بدعمالی پر سخت شرمندہ بھی ہوں گے۔ شام ہوئی تو بھائی گھر لوٹے اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگے، ابا جان، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہم دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ یوسف کو تو بھیڑیا لے گیا ہے۔ آپ ہماری بات کا یقین کریں، لیکن ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ یہ دیکھیے یوسف کی قمیض جو خون آلود ہے، ہم اپنے ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، تم لوگوں نے کوئی چال چلی ہے، لیکن بہرحال صبر کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا کی۔ انہوں نے اپنا خر غم اللہ تعالیٰ کو سنایا، وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنے والے تھے۔ ادھر دوسری طرف ایک قافلہ وہاں آ کر رکا جو کہ پانی کی تلاش میں تھا۔ وہ کنویں کی طرف آیا، اس نے ڈول کنویں میں ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا اور اس طرح کنویں سے باہر آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں گے اور باری قیمت پر بیچ ڈالیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ذرا احتیاط سے کام لیں، کیونکہ ان کے ہاتھ بہت قیمتی ہیرا لگ گیا تھا، کسی کو پتہ چل جائے اور وہ ہم سے اس کو چھین کر لے جائے۔ یوسف کے بھائی اگلے دن صبح صبح کنویں کی طرف آئے تاکہ معلوم کریں کہ یوسف پر کیا گزری، کیا اسے کوئی لے کر چلا گیا ہے یا ابھی تک وہ کنویں میں ہے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ قافلے نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہے۔ انہوں نے قافلے والوں سے بات چیت کی اور ان سے کہا کہ یوسف تو ان کا غلام ہے جو ہر روز گھر سے بھاگ جاتا ہے، وہ اس سے تنگ آ گئے ہیں اور اس کو اپنے پاس ہرگز نہیں رکھنا چاہتے بلکہ اسے بیچ دینا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے باصلاحیت، نیک اور خوبصورت بھائی کو چند روپوں کے بدلے بیچ ڈالا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جانتے تھے کہ انہوں نے ان پر ظلم کیا ہے۔ قافلہ جب مصر پہنچا تو مصر کے عوام اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے قافلے والوں کے پاس آئے۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ یوسف کو دیکھ کر وہ لوگ سوچنے لگے کہ کیا یہ لڑکا بھی فروخت کے لیے ہے۔ اس زمانے میں رواج بھی یہی تھا کہ لڑکے اور لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ یوسف کو خرید کر گھر لے جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے مکمل بنایا تھا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ ایک نبی کی اولاد میں سے ہیں اور آئندہ آنے والے سالوں میں وہ خود بھی نبوت کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ آخر کار قافلے والوں کا یوسف کے بارے میں مصر کے بادشاہ جو عزیز مصر کہلاتا تھا اس سے سودا طے پا گیا۔ عزیز مصر یوسف کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کیا۔ بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹوں کی طرح پالو، یہ بڑا ہو کر ہمارے بہت کام آئے گا۔ عزیز مصر کے ہاں اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شاہی مصر کے آرام دہ اور پر آسائش محل میں پناہ دی، تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف شاہی مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں پلے۔
لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکالیف برداشت کرنا باقی تھی۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کی بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا کہ یوسف، تم میرے جوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، لیکن تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے بڑی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف نے زلیخا سے کہا کہ میرے لیے اس جیسی زندگی گزارنا جو کہ تم چاہتی ہو، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، لہٰذا ان کے لیے ایسی زندگی گزارنا بالکل بھی مناسب نہ تھا۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا اور بعض دوسری عورتیں جو اس کی ہم خیال تھیں آگ بگولا ہو گئیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کی قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہیں رہے، مگر آگ کے دل سے برابر یہ آواز آتی رہی کہ یوسف، یہ قید خانہ تمہارے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں دو آدمی اور قید کر دیے گئے۔ ان میں ایک بادشاہ کا ساقی یعنی پانی اور شربت پلانے والا اور دوسرا بادشاہ کا نان بائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی، آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہیں، ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ حضرت یوسف خواب کی تعبیر بتانے کے بارے میں بہت ہی مشہور ہو چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں بھائی، تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے میں روٹیوں کا تھال سر پر رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں اور کھانا آنے تک آپ کے خوابوں کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یوں کہنے لگے، بھائیو، میں اس شہر میں بڑی آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میں نے اس شہر کے عوام جو نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت کی انہیں کوئی فکر ہے، ان کی طرح بے راہ روی اختیار نہ کی تو مجھے سزا کے طور پر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ بھائیوں، میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی دین مقدس کا پیرو ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ دین مقدس ہمارے اور تمام عوام کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگرچہ لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ کیا یہ صحیح نہیں کہ تم لوگوں نے خدائے واحد کو بلا کر بتوں اور اپنے رکھے ہوئے چند ناموں کی عبادت کرتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا ابدی اور مضبوط دین یہی ہے، مگر افسوس کہ لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا اور اب خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ سنو، جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے، وہ جلد رہا ہو جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ دیکھا کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ نجات پائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لوٹا دیا جائے گا، اس سے چپکے سے کہا، جب تم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آنے جانے لگو تو کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ مگر وہ بھول گیا اور اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف ایک مدت تک قید خانے میں اسی طرح پڑے رہے اور کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ ہوا۔ ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا، مگر وہ کچھ پریشان سا تھا۔ آہے وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگا، میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں۔ 7 کمزور اور مریل سی گائیں ہیں جو 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک طرف گندم کے 7 ہرے بھرے خوشے ہیں جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے، میں بہت سخت غمگین ہوں۔ ہماری یہ خواب سن کر دم بخود رہ گئے اور عرض کرنے لگے، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشان حالی ہے اور پریشان حالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا جنہوں نے اس کی خواب کی تعبیر بیان فرمائی تھی، جو کہ حرف بحرف سے ہی نکلی۔ وہ فوراً بول اٹھا، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، تم کیسے تعبیر بتاؤ گے جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ساقی نے عرض کیا، اے عزیز مصر، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے، وہ بڑا نیک و شریف ہے، وہ خواب کی تعبیریں جانتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ اس طرح ساقی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے نیک آدمی، اے ہمارے اچھے بھائی، ہمارے بادشاہ نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر تو بتا دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہو کیا خواب دیکھا ہے بادشاہ نے؟ بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 مریل گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے 7 ہرے بھرے خوشوں کے ساتھ 7 سوکھے ہوئے خوشے رکھے ہیں۔ اب بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا، بات یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب اجناس ہوں گی اور پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے گی اور قحط پڑ جائے گا۔ یہ خشک سالی 7 سال تک جاری رہے گی، چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں اور جب فصل پک جائے تو اس گندم کو سنبھال کر رکھ لیں اور احتیاط سے تھوڑا تھوڑا استعمال کریں۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہوں گے تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لائیں، اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی
اور حسب معمول بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو کس طرح سے یہ معلومات مل گئی ہیں۔ اس نے نوکر کو بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو بلا کر لائے۔ حضرت یوسف نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ بادشاہ مصر سے کہہ دو کہ پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کیجیے، تاکہ معلوم ہو کہ میں کس جرم میں اتنے برس تک قید رہا ہوں۔ مزید یہ کہا کہ میں فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا کہ میری تعریف و ستائش ہو، میں ایسا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ شاہی مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن شاہی مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ شاہی مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ سب عورتیں خصوصاً ملکہ مصر زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے خطا ہیں، ہم نے دھوکے سے اس کو قید کروایا تھا۔ شاہی مصر نے عورتوں کو خوب ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت طور پر نہ صرف قید خانے سے آزاد کیا بلکہ انہیں مصر کے خزانے کا نظام بھی سونپ دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال لوگوں کو اسی طرح سے عزت دیا کرتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال سنیے۔ کنعان جو ان کا وطن تھا سخت قحط کا شکار ہو گیا، کھانے پینے کی سخت قلت پیدا ہو گئی اور گندم بالکل ناپید ہو گئی تھی۔ انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل سکتی ہے، چنانچہ وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم خرید لائیں۔ اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور وہاں ہر اس شخص کو جو گندم خریدنا چاہتا تھا آپ کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بھائی اس چیز سے بالکل بے خبر تھے، چنانچہ جب وہ آپ کے دربار میں آئے تو آپ نے انہیں فوراً پہچان لیا، مگر انہیں بالکل بھی پتہ نہ چلا کہ کس کے دربار میں آ گئے ہیں۔ فرط محبت سے خصوصاً اپنے پیارے والد کی یاد میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آپ نے ضبط کیا اور بھائیوں سے مخاطب ہوئے، آپ کیسے آئے ہیں؟ وہ بولے، ہم پیغمبر خدا یعقوب کے بیٹے ہیں، ہمارے علاقے کنعان میں سخت قحط پڑ گیا ہے، چنانچہ اپنے خاندان کے لیے گندم حاصل کرنے کے لیے یہاں تک آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے صرف تم ہی ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور بھی بیٹا ہے؟ وہ بولا، ہماری دوسری والدہ سے 2 اور بیٹے بھی ہیں، ان میں سے ایک کو بھیڑیا کھا گیا تھا اور دوسرا ہمارے والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خوب، اس مرتبہ تو آپ کو گندم دے دیتا ہوں، مگر جب آپ آئندہ آئیں تو آپ اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لائیں گے تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ کیا واقعی آپ کا کوئی اور بھائی بھی ہے۔ ہاں، یاد رکھیں کہ اگر نہیں لائیں گے تو گندم نہیں ملے گی۔ اور چپکے سے اپنے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ ان کی رقم جو وہ گندم خریدنے کے لیے ساتھ لائے ہیں وہ بھی گندم کی بوری میں رکھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسا کرنے کے لیے اس لیے کہا تاکہ وہ خوش ہوں اور دوبارہ بھی آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنے گھر پہنچے اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ آئندہ گندم کے حصول کے لیے بنیامین کو بھی ساتھ لے جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ عزیز مصر نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لے کر آئیں گے تو گندم نہیں ملے گی۔ اسی اثنا میں انہوں نے گندم کی بوریاں کھولی تو کیا دیکھا کہ ان میں رقم بھی وہی موجود ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور جذباتی انداز میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، دیکھیے ابا جان، عزیز مصر کتنا بھلا آدمی ہے، اس نے ہماری ساری جمع پونجی ہمیں واپس کر دی ہے۔ آپ ضرور بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گندم لائیں۔ اس مرتبہ جو گندم لائے ہیں وہ ہمارے لیے بالکل ناکافی ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یوسف علیہ السلام کو تمہارے سپرد کیا تھا مگر تم اس کی حفاظت نہ کر سکے، اب میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر حفاظت کا پختہ وعدہ نہیں کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بنیامین کی بے حد حفاظت کریں گے، البتہ کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آ جائے جس کا ذمہ ہم پر نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے رخصت کر دیا۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے بنیامین کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اس سے فرمایا، میں تمہارا بڑا بھائی یوسف ہوں، مجھے سب معلوم ہے کہ بھائی ہم دونوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں، دیکھو ان سے کچھ مت کہنا، اور ابھی میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے کوئی ترکیب کروں گا، تم کچھ بھی مت بولنا، بس دیکھتے جانا۔ ادھر اپنے بھائیوں کو حکم دیا کہ ان کی بوریوں کو گندم سے بھر دیں۔ اپنے کارندے سے کہا کہ چپکے سے سونے کا پیالہ بنیامین والی بوری میں رکھ دے۔ جب گندم ڈال دی گئی، بوریاں بند کر دی گئیں تو انہوں نے سارا سامان اٹھا کر اونٹوں پر لاد دیا اور اجازت لے کر چل پڑے۔ بھائی گھبرا گئے اور نہایت پریشانی کے عالم میں پلٹ کر پوچھنے لگے، تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ پکارنے والے نے کہا، شاہ مصر کا سونے کا پیالہ غائب ہے۔ بھائی بگڑ کر بولے، تو اس سے ہمارا کیا تعلق ہے، ہم یہاں چوری کرنے تھوڑے آئے تھے۔ پکارنے والے نے کہا، اچھا ہم تمہاری تلاشی لیں گے، مگر یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا تو ہم اسے اپنے پاس یہاں روک لیں گے۔ وہ لوگ ان تمام بھائیوں کو واپس لے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کی تلاشی لے جانے لگی۔
بنیامین کے سامان سے پہلے انہوں نے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی۔ آخر سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر بھائی سخت پریشان و خفا ہوئے اور بے اختیار بڑبڑائے، اوہ اس نے چوری کی ہے، اس کے دوسرے بھائی نے بھی تو کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم بہت بدعمال لوگ ہو، جو یہ باتیں تم بتا رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ اب وہ خوب منت سماجت کرنے لگے، اے عزیز مصر اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور وہ اس سے بہت مانوس ہیں۔ اب جب ہم اس کے بغیر واپس جائیں گے تو ان کو سخت صدمہ پہنچے گا اور وہ بہت رنجیدہ ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تو اس آدمی سے غرض ہے جس کے سامان میں سے پیالہ نکلا ہے۔ جب بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ شاہ مصر بنیامین کو چھوڑنے کا نہیں ہے تو وہ رنجیدہ خاطر ہو کر وہاں سے چل دیے اور ایک جگہ بیٹھ کر صلاح مشورے کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا بھائی بولا، نہیں میں بنیامین کے بغیر ہرگز گھر واپس نہیں جاؤں گا، میں اپنے والد کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام کا گم ہو جانا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا اور اب بنیامین کی جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ تم جاؤ اور انہیں یہ کہہ دو کہ ہمیں کیا معلوم تھا آپ کا بیٹا چوری کرے گا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ بہرحال ایسے تیسے وہ گھر پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی کا زخم پھر سے ہرا ہو گیا اور وہ آہو بکا کرنے لگے۔ شب و روز وہ دونوں بیٹوں کی یاد میں تڑپتے اور روتے، اس طرح روتے کہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ تمام گھر والوں نے انہیں تسلی دی کہ اس طرح وہ غم سے نڈھال ہو جائیں گے اور صحت خراب ہو جائے گی، مگر وہ فرماتے کہ میں کیا کروں، کیسے صبر کروں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ آخر ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا، جاؤ پھر مصر جاؤ، شاید بنیامین اور یوسف کو کوئی پتہ چل جائے۔ انہیں گندم کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے۔ دربار میں پہنچ کر انہوں نے بڑی عاجزی سے فریاد کی، اے عزیز مصر، ہمارے حالات بہت بگڑ گئے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو غربت اور بیچارگی نے گھیر رکھا ہے، ہم بہت ہی معمولی رقم لے کر آئے ہیں، ہمیں گزارے کے لیے گندم دے دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، ہم نے آپ کو بڑا نیک اور مہربان پایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، انہوں نے فرمایا، ہمیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور اللہ اس طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیا کرتا ہے۔ وہ تمام بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، بے شک ہم غلط تھے اور آپ سے ہی، اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج سب گلے شکوے دور ہو گئے اور تمہارے ذمے کچھ بھی نہیں ہے، یہ لو میری قمیض والد کے لیے لے جاؤ تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں، اب تم سب کے سب ساز و سامان اور اہل و عیال سمیت ہمارے پاس یہاں مصر میں آ جاؤ اور یہیں رہو اور کنان کو خیر بات کہہ دو۔ بھائی خوشی خوشی مصر سے کنان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قافلہ کنان سے کچھ دور ہی تھا کہ حضرت یعقوب نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، اگر تم میری بات کا تمسخر نہ اڑاؤ تو ایک بات کہوں۔ انہوں نے کہا، جی فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ کو ابھی تک پرانی بات یاد ہے، یوسف کہاں ایک زمانہ ہو گیا، اسے تو بھیڑیے کھا گئے تھے، اب یوسف کہاں سے ملے گا۔ اتنے میں ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لیے اندر داخل ہوئے اور خوشی سے وہ قمیض آپ کے حوالے کی اور بتایا کہ ان کا بھائی یوسف مل گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اس بات پر بہت خوش ہوئے اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔ خوشی سے سارا واقعہ سنا دیا گیا۔ حضرت یعقوب خوشی سے نہال ہو گئے اور فرمانے لگے، میں نہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ باتیں بتا رکھی تھیں جن سے تم بے خبر تھے، مجھے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے مگر تم مانتے نہ تھے۔ جب بیٹوں نے اپنا راز افشا ہوتے ہوئے دیکھا تو کھسیانے ہو کر باپ کے پاؤں پڑ گئے کہ ابا جان ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری بخشش کی دعا فرمائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا اور فرمایا کہ میں عنقریب تمہاری بخشش کی دعا مانگوں گا اور وہ اللہ بڑا یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال اور مال و اسباب سمیت مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کی اطلاع ملی تو ان کے استقبال کے لیے آئے اور بڑی تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ مدتوں سے بچھڑے ہوئے والدین سے ملے تو بہت خوش و خرم ہوئے اور عرض کرنے لگے، آج میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کروں کہ اس نے ہم سب کو صحیح سلامت ایک دوسرے سے ملایا، یہ بہت اچھا ہوا آپ لوگ یہاں آ گئے، انشاءاللہ یہاں آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اپنے خاص محل میں لے گئے، اپنے والدین کو ایک اونچے تخت پر بٹھایا اور ان کے بھائی دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا، ابا جان یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور مہربان ہے۔ پروردگار، اے زمین و آسمان کو بنانے والے، دنیا و آخرت میں تو ہی میرا حامی و ناصر ہے، میری زندگی کا خاتمہ اس حال میں کرنا کہ میں تیرا اطاعت گزار مسلمان بندہ رہوں اور مجھے نیکوکار لوگوں میں شامل کرنا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب کا سارا خاندان وہیں رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مل کر لوگوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تاکہ سب کے سب حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہیں
اور دوسرے لوگوں کی طرح بتوں کی پرستش نہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک زبردست حامی و ناصر بھیجے۔ آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے کھوئے ہوئے یوسف کو پا لیا۔ آخرکار ہر یعقوب اپنے کھوئے ہوئے یوسف کو پا لے گا۔